کرتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں روزوں کے ایام ہیں، سب لوگ خداوند کی حضوری میں روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور عبادات بھی ہو رہی ہے اور ان میں بھی شامل ہوتے ہوں گے۔ اس بات کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی، خدا جو کہ عظیم ہے، مہربان ہے، قادر ہے اور ہمیشہ اس کے نام کو جلال دینے کی ضرورت ہے۔ آمین، ہلیلویا، 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 آمین۔ آئیے آج خداوند کا کلام میں سے جو سیکھنے کی بات ہے وہ ہے، جو ٹاپک ہے آج کا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ کیا ٹاپک ہے؟ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ آج ہم نے اس بارے میں سیکھنا ہے، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے ہم دوسروں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، موسٹلی ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے نہیں ہیں۔ ہم ہر کسی میں سے کوئی نہ کوئی کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پنجابی کے اندر کیڑے گڑنا کہتے ہیں نا، ہے نا، سنا ہوا ہے نا یہ بات، کیڑے گڑنا، تو ہم وہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو ہم نے ذہن سے اپنے سے نکالنا ہے۔ آج خداوند کے کلام میں سے یہ بات سیکھیں گے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ تو آئیے کلام مقدس میں دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا زبور 139، زبور 139 اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت کلام خدا میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ زبور 139 اس کے ورس نمبر 23 24۔ جی، جس نے نکال لیا کہ آمین۔ جی، پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ ہلیلویا۔ خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو سب کے، آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کلام خدا میں سے آج جو ہم نے سنا ہے، اے خدا تو مجھے کیا کر، جانچ لے۔ یعنی کہ داؤد نبی یہ بات کہتا ہے، مجھے جانچ۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم خدا کو کہیں گے تو خدا ہمیں کیسا جانچے گا، خدا ہمارا کیسا انصاف کرے گا؟ کیونکہ ہم میں تو شاید یہ کوئی اچھی بات ہو، شاید، کیونکہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں اچھی بات نہیں ہے، لیکن داؤد یہ بات کہتا ہے، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان۔ دل کے بارے میں ہم نے کلام سنا، بہت بار سنا ہے کہ ہمیشہ دل ہی سے بری چیزیں نکلتی ہیں، بری خواہشیں نکلتی ہیں، بری روشیں نکلتی ہیں، بری سوچیں نکلتی ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے میرے دل کو بھی جانچ، مجھے آزما کر دیکھو خدا کتنا مہربان ہے۔ کہتا ہے مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے۔ انسان کے خیال ابتدا سے ہی برے ہیں، آمین، ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو بات آج ہم جس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ خدا کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، خدا کسی کے بارے بری سوچ نہیں رکھتا، کیونکہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور اگر خدا گنہگاروں کی ہلاکت کرے، کیونکہ اگر وہ اس بات پہ سٹینڈ لے لے تو شاید ہم زندہ ہی نہ رہیں۔ کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ تو یہ بات خدا کے
جو ہے اس کی ہماری فیور میں جاتی ہے. یہ خدا کی بات ہماری فیور میں جاتی ہے کہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. سو میرے عزیزو، دوسروں کے تعلق سے ہمیشہ اچھی بات کریں. کوئی بندہ کسی کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ اس بات پہ غور نہ کریں، کیونکہ کوئی انسان اگر آپ کسی کو تھوڑا سا اپلفٹ کرتے ہیں نا تو دوسرے لوگ وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کو تھوڑا سا پروموٹ کر دیں تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور اگر آپ کسی کو پروموٹ نہیں کرتے تب بھی لوگ خراب ہو جائیں گے. اور یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنی ہے، لیکن آپ نے اس بات پہ غور نہیں کرنی کہ کوئی بندہ اس بندے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ مجھے جانچ، خداوند تو مجھے جانچ، خداوند تو میرا انصاف کر، خداوند تو مجھے آزما. تو جب ہم اپنا فیصلہ، اپنا ججمنٹ جو ہے خدا کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر برکت پائیں گے. آمین. تو لکھا گیا کہ اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں. داؤد کیا کہتا ہے؟ دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے، بری بات تو نہیں ہے، میری بری عادت تو نہیں ہے، میری کوئی ایسی عادت کسی کو جو پسند نہ ہو. تو داؤد یہ بات کہتا ہے، اور مجھ کو ابدی راہ پر لے چل. ابدی راہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف، یعنی کہ مجھے اس راہ پر لے چل تاکہ میں اس راہ پر چلوں. تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنی ہے. آپ نے جو بات سوچنی ہے اس میں دوسروں کی تعریف کریں. آپ نے اگر کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرنی ہے تو پہلے اس بارے میں سوچیں کہ میں اس کے بارے میں کیا بات کر رہی ہوں. پہلے سوچیں. اگر آپ کسی کے بارے میں برا کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے خدا اس کے بارے میں کچھ چیز سوچ رکھتا ہو، خدا اس کے بارے میں اس کو بہت فیور دیتا ہو، لیکن ہم اس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم غور نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی ان باتوں کو جو ہے وہ نیگلیکٹ کر رہے ہیں، خدا کی اس فیور کو جو ہے ہم قبول نہیں کر رہے. جب لوگ آپ کو دیکھیں تو لوگ کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں. لوگ آپ کی اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت پر غور کریں تاکہ لوگ کہیں نا کہ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جڑی تعریف ہوندی وہ پچھوں کیتی جاتی چنگی ہوندی ہے، تو منہ تے جڑی کیتی جاندی ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاپلوسی، مکھن لانا. مکھن نالو منہ ہے کولا، دل وچ بھری. ہاں جی، یعنی کہ یہی وہ بات ہے نا کہ منہ تے بڑا ہی جڑا نا وہ بڑی چاپلوسی کرنی، بڑا وہ تو بڑا چنگا یار، تیرے ورگا تو میں بندہ کو دیکھے ہی نہیں. ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ بات ایک اچھی بات ہے. آپ کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں. اگر آپ منہ پہ بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی اچھی بات تو نکل رہی ہے. آمین. تو جب آپ کسی کو اپریشیٹ کریں گے، جب آپ کسی کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی ہے. آمین. ایسے ہی کوئی کسی کی تعریف نہیں کر دیتا. تعریف بہت مشکل ہے کہ کسی کی آپ کریں. کسی نے چنگے کپڑے پائے ہو جیسی تعریف نہیں کرتے. کوئی اچھا شادی پہ جا رہا ہونا تو ہم بڑے تیار ہوتے ہیں، بڑی ڈریسنگ کرتے ہیں، بڑے ویل گڈ ہوتے ہیں. شادی پہ جانے کے لیے ہم بڑا میک اپ کرتے ہیں، بہت مہنگا میک اپ، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑا مہنگا ڈریس بھی لیتے ہیں. تو جو چرچ آتی واری ہوتی ہے وہ تو جتی ہوتی ہے، ٹوٹی جتی پا کے چرچ آنا، چرچ ہی جانے نا، کوئی گل نہیں کہہ رہی. ایسا ہی ہے نا.
وہ شیئر کیتی کوئی گل نہیں کیتی تو خیر ہے کوئی گل نہیں. چرچ جا رہے کوئی گل نہیں خیر ہے. چرچ جانے کے لیے آپ کو زیادہ جو ہے وہ خوبصورت نظر آنا چاہیے, کیونکہ آپ کس کی شادی میں جا رہے ہیں؟ بڑے کی شادی میں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کے گھر میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو زیادہ پرکشش دلکش نظر آنا چاہیے. آپ ایسے نظر آئے کہ آپ واقعی آج بڑے کی شادی میں آئے ہیں اور آج ہی آپ خدا کے لیے تیار ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم دلہن ہیں اور دلہن ہمیشہ اپنے آپ کو راستہ کرتی ہے. آمین. دلہن ہمیشہ اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے اور دلہے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے, اور ہمارا ابدی دلہا یسوع مسیح ناصری ہے, ہم نے اس کے لیے تیار ہونا ہے. اور میرے عزیزو, جب آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے نا تو خدا آپ کے لیے اچھا سوچے گا, اچھا پلان دے گا آپ کو. خدا آپ کو اچھی جو ہے وہ اسٹریٹجی دے گا, خدا آپ کو اچھا پلان دے دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو میرے عزیزو, داؤد یہی بات تو ہمیں سکھا رہا ہے, اے خدا مجھے جانچ اور میرے دل کے خیالوں کو بھی جانچ لے, آزما لے اور میرے خیالوں کو جان لے. پھر وہ کہتا ہے کہ میری اندر جو بری روشیں ہیں نا تم کو بھی جانتا ہے. ہر انسان کی روشوں کو, ہر انسان کے دل کے ارادوں کو خدا جانتا ہے. ہم آج خدا کے گھر میں آئے ہیں, خدا اس بات کو جانتا ہے. کئی دفعہ ہم جو ہے وہ اس لائق نہیں ہوتے, لیکن خدا ہمیں اس قابل بناتا ہے. جو دوسروں کے بارے میں اچھے خیال رکھتا ہے, دوسروں کے طرف سے اچھی بات کرتا ہے, وہ اپنے ساتھ والے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں. آمین. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں لا کے کہیں کہ آپ بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں لائیں اور کہیں, شرمائے نہیں, شرمانا نہیں ہے, شرم سے بات نہیں کرنی, کیونکہ آپ یو آر گڈ لکنگ, آپ بہت اچھے ہیں. آپ کہیں ایک دوسرے کو کہ آپ آج بہت اچھے نظر آ رہے ہیں, آپ آج بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. آمین آمین. ایسا آپ بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں. گاڈ بلیس یو. آپ بڑے گڈ لک نظر آ رہے ہیں. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایسا کہتے ہیں, شرماتے نہیں ہیں. آمین. شرمائیں گے تو برکت نہیں آئے گی. ہاللیلویا. اگر شرم ہے نا, خدا کے لیے ہم شرماتے ہیں تو پھر خدا بھی, کلام مقدس میں لکھا ہے نا, جڑا میرے لیے شرمائے گا پھر میں بھی کہہ دوں گا کہ میں تو ہم جانتے ہی نہیں. جی ہے نا. تو جب آپ خدا کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر آپ برکت پاتے ہیں. تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ عزت کے لائق ہیں. کسی کے بارے میں آپ کو کچھ چند ایک الفاظ بتاتا ہوں کہ آپ کیسے کہنا ہے. آپ عزت کے لائق ہیں, آپ بڑے اچھے ہیں, کیونکہ آپ خون سے خریدے گئے ہیں. آپ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے, آپ یسوع میں بلائے گئے ہیں, آپ کا فدیہ دیا گیا ہے, کفارہ دیا گیا ہے, آپ کو بچا لیا گیا ہے, آپ کو چھڑا لیا گیا ہے. دوسروں کے بارے میں اعلیٰ سوچ رکھیں. ہاللیلویا. جب آپ اعلیٰ سوچ رکھیں گے تو پھر برکت ہے. ہم اعلیٰ سوچ نہیں رکھتے, ہم دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نہیں, یہ میں تو اچھا نہیں ہوتا, نہیں یہ مجھ سے بڑا نہیں ہے. دوسروں کو اعلیٰ درجہ دیں. جب آپ کسی کو اعلیٰ درجہ دیں گے تو پھر آپ کو بھی خدا جو ہے وہ اعلیٰ سیٹوں پہ بٹھائے گا. آمین. ہاللیلویا. یو آر اے گریٹ پرسن. آپ بہت اچھے انسان ہیں. کسی کے بارے میں ایسا کمنٹس رکھیں, کسی کے بارے میں ایسی سوچ رکھیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. جب آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے نا تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. آمین.
جب آپ کسی کی اس گریٹنس کو ظاہر کریں گے نا تو وہ آپ کے لیے اچھی سوچ رکھنا شروع کر دے گا. ہو سکتا ہے پہلے وہ شخص آپ کے لیے نیگیٹو سوچ رکھتا ہو, لیکن جب آپ کسی کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے اچھی سوچ رکھنا شروع کر دے گا. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کی ایک اپریسیشن, آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیے گا کہ وہی شخص جو آپ کے خلاف ہے اگلی دفعہ وہ آپ کی فیور میں ہوگا. آمین, ہلیلویا. جو آپ کے ساتھ جاب پلیس پہ ہے, نیبرہڈ میں ہے, ان کی تعریف کیا کریں. آمین. نیبر کہتے ہیں گوانڈی نو, جڑا تہاڈا گوانڈی, جڑا تہاڈا قریبی ہے, اس کی بھی تعریف کریں. کئی دفعہ سے اپنے گوانڈیاں نال ہی لڑتے رہتے ہیں, ہم اپنے نیبر والوں سے لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں, تعریف نہیں کرتے. اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے. آمین. جب آپ سوچیں گے, اچھی سوچ رکھیں گے, تو پھر آپ کے اندر ایک ہولینس ہوگی, پاکیزگی ہوگی, آپ کا لیول بڑھ جائے گا. آمین. آپ دوسروں کے بارے میں جو کہتے ہیں, برا سوچتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, دوسروں کے بارے اچھا سوچنا شروع کر دیں. آمین, ہلیلویا. یہ آپ کی پاکیزگی کا لیول ہے, یہ معیار ہے. اور آپ کی پاکیزگی تبھی ظاہر ہوتی ہے جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. آپ کسی کے بارے میں اچھے کمنٹس پاس کریں, شو نہیں کرنا بلکہ اس پر عمل کرنا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے یہاں پہ کوائر گا رہی ہوتی ہے اور طبلہ بجانے والے طبلہ بجا رہے ہوتے ہیں, تے بعد اس تو بعد جب عبادت ہو جاتی ہے اس کے بعد لوگوں کے کمنٹس کیا آتے ہیں, بہت اچھا ہی نہیں گا رہے تھے, بہت اچھا نہیں بجا رہے تھے, وہ تو ایسا تھے. بھائی ایتھے کہڑے کوئی بھائی محمد علی صاحب گا رہے ہیں, ایتھے کہڑا کوئی وہ بڑے خان صاحب گا رہے ہیں, مہندی حسن صاحب یا کوئی اور بڑے بڑے خان صاحب وہ کون سا گا رہے ہیں, یا ایتھے کہڑا تابو خان صاحب بجان دیا ہے. ہم سب لے مین ہیں. کیا ہے؟ ہم لے مین ہیں, اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ بھی لے مین کا کام کر رہے ہیں, خداوند کے حضوری میں گا رہے ہیں, بجا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے, کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی کو ڈیگریڈ کریں گے تو پھر آپ برکت نہیں پائیں گے, کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں. اچھا سوچنے کی ضرورت ہے, اچھا سوچیں گے تو برکت پائیں گے, اور اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو پھر برکت نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم بڑے ہیں تو ہمیں چھوٹوں کو بھی آنر دینے کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے جائیں. اگر میں پادری ہوں تو میں دوسرے نے کہا کہ بس میں ہی بڑا ہے نا, تو مینوں دوسرے نے کوئی جڑی نا کوئی نہیں اہمیت دے گی. نو, خدا نے ہر کسی کو اہم بنایا ہے, خدا نے ہر کسی کو آنر دیا ہے, خدا نے ہر کسی کو بڑا بنایا ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا جو اپنے آپ کو کیا بنائے گا تو وہ اس کو کیا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو تو انہوں کی کیتا جائے گا, انہوں کو رگڑتا جائے گا. خدا اپنے گھر سے نکال دے گا. ایسا ہی ہے, حقیقت بات یہی ہے, کیونکہ ہم رسپیکٹ نہیں دے رہے. رسپیکٹ دینا ہم سب پر فرض ہے اور ضروری ہے. تو میرے عزیزو, ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, دوسروں کی غلطیاں نہ نکالیں. دوسروں کی غلطیاں جو ہے, کیڑا انسان ہے جڑا کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا, کون انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں, کون انسان ہے جو کہتا ہے کہ بس میں ہی چنگا ہوں, باقی سارے برے نے.
ہم سب یہی کہتے ہیں، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ نہ ہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ خدا سب کے لیے آیا ہے۔ یسوع دنیا میں اسی لیے آیا تاکہ وہ سب کے لیے جان دے۔ انہیں پادری عاشق لی جان نہیں دیتی، یا یسوع نے ان سب کے لیے جان نہیں دی، بلکہ یسوع نے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جتنے بھی دنیا میں مذہب ہے، خاندان ہے، قبیلے ہیں، سب کے لیے جان دی ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ زندگی پائے گا۔ اپنی پاکیزگی کے لیول کو بڑھائیں۔ آمین۔ جب آپ کسی کی تعریف کریں گے تو آپ کا پاکیزگی کا لیول بڑھ جائے گا، آپ کا معیار بڑھ جائے گا، آپ کے جوئے ٹوٹ جائیں گے، آپ کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کی دعائیہ زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ جب سوچیں بدلیں گی تو حالات بھی بدل جائیں گے، جب سوچیں نہیں بدلیں گی تو حالات نہیں بدلیں گے۔ سوچیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ زندگی میں اچھا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں کچھ اچھا لینا چاہتے ہیں تو پھر اپنی سوچوں کو بدل دیں۔ آمین۔ کیونکہ بری سوچ انسان کو گرا دیتی ہے، بری سوچ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ بری سوچ کو ختم کریں۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اگر آپ نے کچھ زندگی میں لینا ہے، کچھ ریسیو کرنا ہے، تو بری سوچ کو ختم کریں اور اپنے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں۔ آمین، ہلیلویا۔ کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نہ نکلے۔ آمین۔ اور جب ہم نکمی باتیں، بری باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنے پاکیزگی کے لیول کو کم کرتے جاتے ہیں۔ چرچ کے گیٹ پہ بندہ کھڑا ہو نا، جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، تو لوگ پتہ کہ تاری ٹوٹی ہونے تھے لگ گئی، جوتیاں سیدھے کرن دے۔ تو ڈیوڈ کیا کہتا ہے؟ میں بادشاہ ہونے سے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں خدا کا گھر کے دربان ہوتا، میں اس کے گھر کا دربان ہوتا۔ میں بادشاہ ہونے سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں خدا کے گھر کا دربان ہوتا۔ تو میرے عزیزو، جب دربان کا کام کیا ہے؟ ہر کام کو جو ہے سسٹمیٹکلی کرنا۔ دربان کا کام ہے اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو اچھی طریقے سے پرفارم کرنا۔ تو جب وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو آپ خوش ہوں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ بڑی اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم اس بات پہ ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، ایسی باتیں کرنے والا ناپاک شخص ہوتا ہے۔ جو کسی کو ڈیگریڈ کرتا ہے نا، وہ ناپاک شخص ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہالینس نہیں ہوتی، اس کے اندر پاکیزگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ خدا سے دور ہے۔ تو کئی دفعہ اندر سے تو بڑے پاک بننے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اندر سے نہیں جانچتے، ہم اپنے اندر جھاتی نہیں ڈالتے، ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے۔ تو سی بڑے ہی پاک، ساڑیاں گلاں پاک، ساڑا اٹھنا بیٹھنا بھی انجدہ ہی، لیکن اندر سے ہم بالکل ہی خالی ہوتے ہیں۔ اسی وعدے کرنے ہیں کہ چرچ جائیں گے، ریگولر جائیں گے۔ سال میں 52 سنڈے ہوتے ہیں، 52 ہفتے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 52 ہفتے۔ تو اسی کنے ہفتے چرچ آنے ہیں، کنے اتوار چرچ آنے ہیں، اسی کنے بدھ چرچ آنے ہیں، کنے سال کنی میری چرچ آنے ہیں۔ اس بات پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ جب ہم ریگولر نہیں ہیں،
جب ہم خدا کی حضوری میں ریگولر نہیں آتے تو کیا خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہے؟ کیا خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے؟ جب ہم مانگتے ہیں تو جب ملتا نہیں ہے تو پھر اسی کہنے اوہو خدا سا ملتا نہیں ہے، خدا سا سنتا نہیں ہے۔ خدا تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ ہر روز میرے گھر میں آئیں، خدا تو چاہتا ہے میرے لوگ جو ہیں وہ ہر روز میرے حضور جھکے۔ تو جب آپ روز آئیں گے، جب خدا کے حضور میں جھکیں گے تو پھر آپ کی پاکیزگی کا لیول اور آپ کی دعائیہ زندگی کا لیول بڑھ جائے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آپ درجہ بدرجہ بدلتے جائیں گے، آپ درجہ بدرجہ خدا کے حضور میں بڑھتے جائیں گے۔ آمین۔ اچھی سوچیں رکھنا شروع کر دیں، اچھے خیال رکھنا شروع کر دیں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ آمین۔ بڑا ہدیہ خدا کی حضوری نہیں لے کے آتا۔ بڑا ہدیہ جنہیں مرضی دے دو، لاکھ روپے دے دو، 2 لاکھ دے دو، 4 لاکھ دے دو، خدا کی حضوری میں نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہم نے اپنے مال کی بہتات سے ہدیہ دیا ہے۔ چھوٹا ہدیہ لیکن پاک ہو، جس میں خدا کی حضوری ہو، جس میں خدا کی انوائنٹنگ ہو، وہ ہدیہ خدا کے حضور میں مقبول ہوتا ہے۔ اسی کئی دفعہ کہنے ہو 500 روپیہ ہے، یہ تو تھوڑا ہے، ہدیہ تھوڑا ہے تو وہ 500 نہیں دیتے۔ 1000 ہے، نہیں یہ تو تھوڑا ہے، کم ہے، نہیں یہ نہیں دے رہا۔ 100 روپیہ، نہیں یہ بھی نہیں دے رہا۔ ہم اپنی حضور جو دعائیہ لیول ہے ہم اس کو کم کرتے جا رہے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں اس لیول پہ نہیں آ رہے۔ لیکن جب آپ پورے ایمان کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ خدا کے گھر میں دیتے ہیں تو خدا اس کو جانتا ہے۔ خدا نے آپ کو بلیس کر دیا ہے، خدا نے آپ کو صدیق کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ آپ نے ایمانداری کے ساتھ وہ ہدیہ خدا کے حضور میں دیا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ آپ اپنے پاکیزگی کے معیار کو چیک کر سکتے ہیں۔ ہلیلویا۔ آپ کی سوچوں سے، آپ کی گفتگو سے خدا اس بات کو جان لیتا ہے کہ آپ کی سوچیں کیا ہیں، آپ کی گفتگو کیا ہے۔ جو باتیں خدا کو نامناسب لگتی ہیں وہ آپ کی بری سوچیں ہیں۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی انسان کے بارے میں بری سوچ رکھے۔ آج ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ اپنی جو سوچیں ہیں اس کو اچھا بنائیں۔ آمین۔ کبھی کسی کے بارے میں چبھنے والی بات نہ کریں، ہوتا ہے نا اریٹیٹ کرنے والی بات کر دیتے ہیں، ایویں کسی کو ایسی بری بات کہہ جانا اور بعد میں اس کو بس دیکھا میں کیسی گل کی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کیوں کرن باجی؟ ایسا ہوتا ہے، دیکھا میں کیسی گل کی تھی، پورے بدن کی آگ لگ گئی ہے۔ آپ کی وہ بات ہو سکتا ہے خدا کو پسند نہیں ہے، آپ کی وہ بات خدا کی آرڈیننس کو اس نے بریک کر دیا ہے۔ خدا شاید اس بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے اگر اس کے بارے میں اچھا کمنٹ پاس کیا ہے، آپ نے اگر کسی کو اچھی کوئی کمنٹ پاس کیا ہے، تو ہو سکتا ہے خدا نے اس بات کو پسند کیا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہوں، لیکن آپ کی باتیں اس کو پاک بنا دیتی ہیں۔ خدا کا کلام اس کو پاک بناتا ہے۔ جڑے پادری بنتے ہیں نا، جو پادری بن جاتے ہیں ساڑھے ورگے، پہلے انہوں نے زندگی ذرا پیچھے غور کرو، ذرا کس طرح کی زندگی سے انہوں نے برائیوں سے بھری ہوئی، ٹینشنوں سے بھری ہوئی، گندگی سے بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے۔ جب وہ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں خدا کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام آ جاتا ہے، اور کلام انسان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام انسان کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتا ہے۔
شیشے کی مانند بنا دیتا ہے، بلور کی مانند بنا دیتا ہے، برف کی مانند بنا دیتا ہے. انسان بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے جب وہ خدا کے کلام پر غور کرتا ہے. ہلیلویا. لیکن خدا کے کلام کی طرف بھی آنا تو مشکل کام ہے. جو یسوع کے پجاری بن جاتے ہیں، جو یسوع کے دیوانے بن جاتے ہیں، جو یسوع کے لوگ بن جاتے ہیں، وہ پھر برکت پاتے ہیں. پھر وہ بیماریوں میں نہیں رہتے، پرابلمز میں نہیں رہتے، مشکلاتوں میں نہیں رہتے، کیونکہ اچھی سوچ انسان کو بدل دیتی ہے. اچھی سوچ انسان کو بڑھاتی ہے، گرنے نہیں دیتی. آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو پھر آپ کو برکت ملتی ہے. ہمارے اندر اچھی سوچیں نہیں ہوتی، ہمارے اندر اچھے خیالات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم گرتے جاتے ہیں اور ہم باتوں باتوں میں لوگوں کو ذلیل کرتے رہتے ہیں. مذاق کی گلا کر رہے تھے، ذلیل بھی کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ہر فیملی کے اندر، ہر خاندان کے اندر، ہر انسان کے اندر ایسی باتیں ہیں. گلا چیز ذلیل بھی کری جانے، مذاق اور نہیں میں تو مذاق کر رہا سا، بات یہی گل ہونا. لیکن کیا ہے کہ آپ نے اس کی جو عزت ہے اس کو مجروح کر دیا ہے، آپ نے اس کو ڈیگریڈ کر دیا ہے. آپ کی باتوں کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، ہماری باتوں کے اندر حلیمی ہونی چاہیے، ہماری باتوں کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. جب آپ کی باتوں کے اندر عاجزی حلیمی ہوگی تو پھر برکت ہے. کلام فرماتا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کریں. تعریف کریں، دلکش بات کریں، پسندیدہ بات کریں. کسی کی منفی باتوں پر غور نہ کریں. ہم منفی باتوں پر زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور اس کی اچھائی کو دبا دیتے ہیں. منفی باتیں زیادہ سامنے لے آتے ہیں. کیوں بھائی عمران ایسے ہی ہے؟ منفی گلا ہونا، کسی دن نیگیٹو گلا انہوں نے سامنے لے آتے ہیں. انہیں یہ بندہ انجدہ ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی اچھی بات بھی ہو، آپ نے اس اچھی بات پہ غور نہیں کیا. اچھی بات پر غور کریں. اگر آپ اچھی بات پہ غور کریں گے تو پھر آپ یسوع میں بڑھیں گے. آمین. اب اپنی باتوں کے اندر اچھی سوچیں لے کر آئیں جس سے کسی کو نقصان نہ ہو. تو میرے عزیزو، اپنی زندگی ایسی زندگی بنائیں کیا بابرکت اور پاک بن جائے. لباس خوبصورت پہنے، آپ ہمیشہ خوبصورت نظر آئیں اور آپ خدا کی حضوری میں جھکنے والے بن جائیں. خود کو پاک بنائیں، خدا کی حضوری سے کبھی بھی الگ نہ ہوں. خدا کی حضوری میں ہمیشہ آپ کی لگن یہ ہو کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں. آپ کے اندر یہ سوچ ہو کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں گا تو مجھے برکت ملے گی. جب ہماری سوچ ایسی ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. ڈیوڈ یہ کہتا ہے مجھے جانچ، مجھے پہچان. تو وہ اس بات پہ اگر غور کرتا ہے تو ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں. ہمارے اندر تو بہت ساری بری روشیں ہیں اور خدا کو کہیں کہ ان بری روشوں سے مجھے بچا اور مجھے ابدی راہ پر لے چل. ابدی راہ پر جانے کی ضرورت ہے. اور ابدی راہ کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے گھر میں آنے سے، خدا کے ساتھ جڑنے سے، خدا کی حضوری میں آنے سے. ہم خدا کی حضوری میں آتے نہیں ہیں لیکن باتیں ہم بہت بناتے ہیں. پادریوں کے خلاف اکثر لوگ گلا کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جڑے پادریوں کے خلاف گلا کرتے رہتے ہیں. ان چیزوں سے نکلیں. آپ بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو. یو آر گریٹ. جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی، جب آپ اچھے ہوں گے تو پھر
खुदा आपको पसंद करेगा। लेकिन जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे तब तक आपको बरकत नहीं मिलेगी। सोच को बदलने की जरूरत है। लोग अक्सर कहते रहते हैं, लोग, आखिरी बात करूंगा, लोग अक्सर ये बात करते हैं वो खुदा दे घर हदिया की देना पादरी को तो पहले बड़े पैसे होते हैं। लोग ये बात करते हैं, कहते रहे ना नहीं दही की देनी है, दही की देंगे तो पादरी को तो पहले बड़ा पैसा होता है। दही की नहीं देनी, तो दही की खुदा दी है, इंसान दी नहीं है। जो दही की देता है वो बरकत पाता है। कहता है अगर पूरा हदिया, पूरी दही की जखीरा खाना में लाओगे ना तो मैं आपके लिए अपने आसमान को खोल दूंगा, तेरे पास रखने के लिए जगह ना रहेगी। असि दही की नहीं देते। दही की देने से हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दही की देने से हमें बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी परेशानी आ जाती है। और मैं यह चंदा तो सारा जिन्ना इन्ना पैसा है, मैं 50,000 कमाना, ये तो जो 5,000 तो चर्च चले जाने, ये तो ना इंसाफी है। चर्च देता तो मैंने तो मेरे लिए तो बदले ही कुछ नहीं। लेकिन आप जब खुदा के घर में देंगे तो बरकत तभी आएगी। बी पॉजिटिव, सोच अच्छी रखें। जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आप अच्छा सोचेंगे तो फिर बरकत है। 150,000 रुपये आप देते हैं ना तो खुदा ने तुहानू लखां च दिंदा है। तो ये 150 देंदे जे, 500 देंदे जे, 1000 देंदे जे, बड़ी हद तो खुदा तुहानू लखां च दिंदा है। तो खुदा तुहाडे कोल मंगदा है। खुदा तो ही कहता ना भी ये जो दह यकी मैनू दवो, ये जो मेरी दह यकी बनती है ना वो दवो, जड़ा मेरा हिस्सा वो दवो। तो जो आप खुदा का हिस्सा वो खुदा के घर में दें तो फिर आपको बरकत है। खुदा इस कलाम को इस तरह से हम सबको बड़ी बरकत दे।